وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس کے شان میں نازل ہوئی، چھوٹا سا واقعہ بتا کر آج بیان ذرا مختصر کرنا ہے. صرف یہ واقعہ بتا کر میں بیان ختم کر دیتا ہوں. صحابہ کرام میں ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں. اسلام لانے سے پہلے وہ یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے، اور عام یہودی بھی نہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے باپ یہودیوں کے سردار تھے. سارے یہودی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی بات کی قدر کرنے والے. وہ کوئی بات زبان سے نکالتے، کوئی یہودی ان کی مخالفت نہیں کرتا تھا، ایسا مقام رکھنے والے. تورات کے اندر، انجیل کے اندر ہمارے نبی کے بارے میں ہمارے نبی کے سارے اوصاف موجود ہیں. وہ ایک عالم ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ آئے تو جیسے ہی میری پہلی نظر ان پر پڑی، میں پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، آخری نبی ہے. فوراً ایمان لائے، اور ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے 3 سوالات کیے. ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ اے نبی یہ بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام یہودیوں کے باپ ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں انہی سے یہ یہودیوں کی نسل چلی ہے. ان کو بہت ادب و احترام یہودی کرتے ہیں، اور حضرت یعقوب جیسی زندگی گزارے وہ بھی اسی طرح زندگی گزارنے کا دعویٰ کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری لگ گئی تھی، عرق النسا، جسے انگریزی میں سائیکاٹریا کہتے ہیں. یہاں کمر میں ایک رگ میں دھڑک ہوتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بس، وہاں سے لے کر پیر تک 1 سیکنڈ کے لیے جو دھڑک ہوتی ہے آدمی تڑپ جاتا ہے، کھڑ نہیں پاتا، بیٹھ نہیں پاتا، سو نہیں پاتا. اللہ ہم سب کو بیماریوں سے حفاظت فرمائے. عام بیماری ہے آج کل، بچوں کو بھی یہ بیماری آ گئی. تو ایسی بیماری میں حضرت یعقوب علیہ السلام مبتلا تھے. تو انہوں نے منت مانگی، اگر میں اس بیماری سے شفا حاصل کر لوں تو مجھے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے کھانے کی اس کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا. اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت ہے، ہماری شریعت میں نہیں ہے کہ جو چیز اس طرح کی قسم کھانا، اس طرح کی منت مانگنا ہرگز جائز نہیں ہے.
کوئی قسم کھا لیا کہ میں اپنے باپ کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے ماں سے بات نہیں کروں گا، میں قسم کھا لیا کہ اس کا کبھی چہرہ نہیں دیکھوں گا، ایسی قسمیں کھانے کی اجازت اس شریعت کے اندر نہیں ہے۔ الگ الگ شریعتیں گزری ہے، یہ ایک شریعت ایسی بھی گزری ہے اس میں بھائی اور بہن دونوں کا آپس میں نکاح حلال تھا۔ اب کوئی بھائی بہن نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے بیٹے سے، اپنے بھائی کے اپنے بھتیجے بھانجے ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ کسی شریعت میں سجدہ جائز تھا انسانوں کو تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، جیسے ہماری شریعت میں سلام ہے، ویسا حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سلام کا طریقہ، عزت کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے سامنے جا کر سجدہ کریں، لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے، اتنا سخت حرام ہے کہ جھک کر سلام بھی نہ کریں، یہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لائق ہے۔ تو بعض شریعتوں کے اندر الگ الگ احکام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس طرح منت مانگی، جو مجھے چیز کھانے کی پسند ہے میں اس کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا اور اونٹنی کا دودھ بہت پسند تھا۔ بیماری سے شفا ملنے کے بعد انہوں نے ان دو چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور سارے یہودی اس کو حرام سمجھتے تھے۔ تو پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کی تھی؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو حلال ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ یہ دوسری شریعت میں، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کا معمول تھا عصر کے بعد بیویوں سے ملاقات کیا کرتے تھے خیر خبر کے لیے، ہر 9 بیویاں زندہ تھی، عصر کے بعد سے مغرب تک ہر بیوی کے پاس جا کر سلام، خیر خبر، کوئی چیز لانا ہے دینا ہے سب کام کیا کرتے تھے۔ ایک بیوی کے پاس اتفاق سے زیادہ کہہ گئے، وہ کیا کرتی تھی؟ شہد سے بنا ہوا شربت پلا کر دیتی تھی، اللہ کے نبی کو پسند بھی تھا۔ اب وہ بیوی تو دوسری بیوی کو برا لگا کہ ان کے پاس زیادہ وقت کیوں گزر رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ شہد سے بنا ہوا شربت پلاتی ہے، تو دوسری بیویوں نے آپس میں ایک پلان بنایا، پلان بنا کر کیا کہا، اللہ کے نبی جب اس گھر سے دوسری بیوی کے گھر میں گئے تو فوراً اس بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، مغافیر کی بدبو، یہ گول ہوتا ہے جو بہت بدبودار ہوتا ہے، اس کی بدبو آپ کے منہ سے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں مغافیر کیسے کھاؤں گا، بالکل میں نے تو آپ چکا بھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسری بیوی کے پاس گئے، انہوں نے بھی پہلے سے پلان بنایا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب 2-3 دفعہ یہ جملہ سنا 2-3 بیویوں سے، اللہ کے نبی نے کہا کہ آج سے میں شہد کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا، کبھی بھی شہد نہیں پیوں گا، کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو فوراً اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی ایک ایسی چیز جو اللہ نے حلال کی ہے اس کو آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو، لہذا آپ اپنی قسم توڑو۔ تو اللہ کے نبی نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور قسم کو توڑ دیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کھانے پینے کی چیزیں خود سے انسان اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال بھی رہیں گی، جو حرام ہے وہ تو حرام بھی رہیں گی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، انہوں نے اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو یہ جواب اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن سلام کو دے دیا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ یہ کیا بات ہے، بچے کبھی ماں کی شکل پر آتے ہیں، کبھی باپ کی شکل پر آتے ہیں، کبھی دادا کے خاندان کا اثر آتا ہے، کبھی نانا کے خاندان کا اثر آتا ہے، وجہ کیا ہے؟
تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا، جب کبھی مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے تو مرد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور کبھی عورت کا پانی غالب آتا ہے تو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا، اللہ جنت میں سب سے پہلی غذا کیا کھلائے ایمان والوں؟ تو اس میں 2-3 روایتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا، مچھلی کی کلیجی کا کنارہ، مچھلی کی کلیجی کا کنارہ جو بڑا مزیدار ہوتا ہے وہ روٹی کے ساتھ کھلائیں گے۔ اور وہ روٹی کیسی ہوگی؟ روایت میں آتا ہے اس روٹی کے اندر اللہ دنیا کے سارے مزے ڈالتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی ہندوستان میں پیدا ہوا ہے، اب اسے معلوم نہیں ہے کہ سعودی عرب کے پھلوں کا مزہ کیا ہے، وہاں کے کھانوں کا ٹیسٹ کیا ہے، انڈیا والے کو پتا نہیں کہ امریکہ کے مزے کیا ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف کھانوں کے مزے، ہر انسان وہ مزہ نہیں کھا سکتا۔ تو جب ایمان والا جنت میں جاتا ہے سب سے پہلا اللہ کیا کرتے ہیں کہ میرے بندے تو دنیا میں انڈیا میں پیدا ہوا تھا، تجھے لندن کا مزہ پتا نہیں، امریکہ کا مزہ پتا نہیں، سعودی عرب کا مزہ پتا نہیں، چل دنیا کے اندر جتنے مزے تھے سب مزے ایک روٹی کے اندر میں رکھ دوں گا، تاکہ دنیا کے جتنے مزے ایک ہی لقمے میں کھا کر تو ختم کر دے، اس کے بعد اب جنت کے مزے دے۔ کیا ہے جنت کے مزے؟ تو دنیا کے جتنے مزے ہیں سب روٹی کے اندر ڈال کر مچھلی کے کلیجی کا ٹکڑا رکھ کر اس کو کھلایا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ روٹی اور گائے کے گوشت کے ذریعے مہمانی ہوگی۔ اس کے بعد جنت کے اندر جو مزے ہیں، جو چیزیں ہیں جس کو نہ تو کسی کے دماغ کے اندر آئی ہے اور نہ کوئی ان کو دیکھا ہے، نہ کسی کے کانوں نے سنا ہے، اللہ وہ کھلائے۔ 3 جوابات ہو گئے۔ اب آگے اصل جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اطمینان کا اظہار کیے چلے گئے۔ جانے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، پہلے یہودی تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب یہودی مذہب کے اوپر تو نہیں چل سکتا، اب تو اسلام کے مطابق چلنا ہے۔ اسلام آ گیا، ساری دنیا کے طریقے ختم، سب نبیوں کی شریعتیں ختم، سب نبیوں کے احکامات ختم، اب بس اللہ کے نبی جو بولیں گے اس پر عمل کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام سوچنے لگے، یہودیوں کی شریعت میں پہلے تو میں ان کا گوشت نہیں کھاتا تھا، حرام سمجھتا تھا، اب اسلام میں جائز ہے، اب جو ہے اس کو میں حلال سمجھوں گا، دل میں اس کو حلال سمجھوں گا لیکن نہیں کھاؤں گا، اور میں ان کا گوشت لوں گا، تاکہ یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے اور اسلام کے اوپر بھی عمل ہو جائے۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ طریقے یہودیت کے اوپر عمل کرے، کچھ طریقے عیسائیوں کے اوپر عمل کرے اور کچھ طریقے اسلام کے، یہ نہیں، جب کلمہ پڑھ لو تو پورے کے پورے پکے مسلمان بن جاؤ، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، زبان میں بھی، دل میں بھی، آنکھوں میں بھی اور خیالات میں بھی اسلام سمایا ہوا ہو، اندر ایک باہر ایک نہ۔ یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، آج کل اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو اسلام دے کر مسلمان بنایا ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے بہت سارے نوجوان اور کچھ جو اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، جن کا مقصد ہی میری تصویر بس پیپر کے اندر آ جائے، میرا فوٹو میڈیا کے اندر آ جائے، میرا ویڈیو سب کے فون کے اندر آ جائے، دکھلانے کے لیے نام نہاد
مسلمان ایسے بھی ہیں، کوئی بھی مذہب ہو، ہم جانتے ہیں کہ آج کل کیا عید چل رہی ہے غیروں کی، گنیش کی پوجا وہ لوگ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہمارے برادران وطن ہے، ان کی عیدیں ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ جا کر ان کی عید کے اندر شامل ہو، ان کے کسی کام کے اندر شامل ہو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سر پر ٹوپی ہے، سر پر پگڑی ہے، جسم پر چھپا ہے، داڑھی ہے، لیکن جا کر کیا کر رہے ہیں؟ پوجا پاٹ کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ علماء سے پوچھ کر دیکھو مسئلہ، ابھی میں گزشتہ منگل کے دن تفسیر کے اندر بتایا تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کہ ایک آدمی کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ یہ مسلمان ہے لیکن اس کے تعلقات غیروں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو دل جیتنے کے لیے ان کے پوجا پاٹ میں شرکت کرتا ہے، ان کے ناچ گانے میں شامل ہوتا ہے، ان کے مذہبی تہوار میں شامل ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیوبند سے فتویٰ آیا ہے کہ اس آدمی سے کہے کہ پہلے کلمہ پڑھے اور اپنے نکاح کو دوہرا لے کہ اس کا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے، اسلام سے نکل چکا ہے۔ اب ان کو کیا سمجھائے ہمارے مسلمان بھائیوں کو؟ جا کر ناچ بھی رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، وہ مورتی اتارنے کے لیے مدد بھی کر رہے ہیں۔ صاف رکھنے کے بھائی غیروں کے ساتھ کتنا تعلق ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو جاؤ عیادت کے لیے، اسلام منع نہیں کرتا۔ اگر اس کی شادی ہے تو ان کے مذہبی امور کے اندر تو شریک نہیں ہونا ہے، لیکن مبارکبادی دو، بابا مبارکبادی دو، کچھ دعا دو، کچھ خوشی کے الفاظ اس سے کہو۔ اگر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا یا بیوی کا بچے کا انتقال ہو گیا، اسے تسلی دو، ٹھیک ہے، اسے کچھ ہدیہ گھر سے بھیج دو، ٹھیک ہے، گھر میں پکا ہوا سامان بھیج دو، ٹھیک ہے، یہاں تک کی تو اجازت ہے حسن اخلاق کی، لیکن ان کے مذہبی چیزوں میں ساتھ دینے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اب یہ نام نہاد مسلمان صرف پیپروں میں آنے کے لیے، میڈیا میں آنے کے لیے اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے سروں کو جھکا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسلام ہرگز ایسی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، صرف دل میں اختیار کیا کہ میں اسلام پر بھی عمل کروں گا، یہودی مذہب پر جو غلط مذہب نہیں تھا، صحیح مذہب تھا اسلام سے پہلے، اس کے طریقے پر بھی میں عمل کروں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ صرف دل میں خیال کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے اتنی سخت پکڑ آئی، تو ہم لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو باقاعدہ کفر کے کام ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے وقت میں ہم لوگوں کو کفر کے کاموں سے بچنا اور دوسرے ہمارے بھائی بہنوں کو بھی بچانے کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ یہ تہوار ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، اس میں آتے ہندو ہیں ناچ رہے ہیں، تو آتے مسلمانوں کے بچے بھی ڈانس کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد ہر سال میں دیکھتا ہوں عشاء کی نماز پڑھا کر جب جاتے ہیں MGM کے پاس بہت بڑی تعداد مسلمان بہنوں کی برقع پہن کر 2-4 گھنٹے سے لے کر رات تک بیٹھی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے۔ کیا عقل ماری گئی ہے ہماری بہنوں، کسے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے؟ غیر کے کسی مذہبی امور کو اچھا سمجھنے سے بھی ایمان نکل جانے کا خطرہ پڑتا ہے، نکاح ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں جو اس کے اندر اندھا دھند شریک ہوتے ہیں، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح کا ایک اور طریقہ ہمارے مسلمان دیکھا دیکھی، اچھا یہ لوگ ان کے اس عید کے دن ناچتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ 12 ربیع الاول کو ہم بھی ڈی جے ڈالیں گے، ہم بھی جلوس نکالیں گے، ہم بھی ناچتے ڈالیں گے میوزک بچاتے ہوئے۔ یہ مسلمانوں کی حکمت ہے جو بالکل بدعت کا کام کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول ہمارے نبی کے پیدا ہونے کا دن کوئی طے نہیں ہے، روایتیں مختلف ہیں، 8 تاریخ بھی آتی ہے، 9 تاریخ بھی آتی ہے،
14 की भी रिवायत है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल पर सब उलमा इस बात पर मुत्तफक हैं कि ये तारीख अल्लाह के नबी की वफात का दिन है। अब इन लोगों को बताओ जो केक काटकर खुशियां मनाते हैं, क्या इनको अल्लाह के नबी की वफात से खुशी हो रही है या अल्लाह के नबी की पैदाइश से? अगर वाकईतन इनके अंदर अल्लाह के नबी की इतनी मोहब्बत है तो ये अपने चेहरों को अल्लाह के नबी के चेहरे की तरह बताते। अगर वाकईतन इनको अल्लाह के नबी से मोहब्बत है तो ये अपना लिबास अल्लाह के नबी के लिबास की तरह बनाते, क्योंकि अल्लाह ने मोहब्बत को यही कहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ नबी आप कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ईमान वाले हो, तो इसका हुक्म यह है कि मेरी इत्तिबा करो, मेरे तरीकों को अपनाओ, वही सच्चा पक्का ईमान वाला है। अल्लाह के नबी का नाम ले लो तो झूम जाते हैं, जब सुन्नतों का नाम ले लो घूम जाते हैं। नाम ले लो तो झूम जाओ, नाम के ऊपर डीजे भी बजाएंगे, नाचेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, शरबतें भी बेचेंगे, लाखों रुपया खर्च करेंगे, लेकिन नबी के तरीके का नाम आए, भाई नबी तो ये करते थे, नबी तो तहज्जुद भी पढ़ते थे, नबी तो रातों रात इबादत भी करते थे, वो तरीका हम लोगों को पसंद है। सिर्फ नाम के ऊपर खाना पसंद है, देखा देखी, वो लोग नाचते हैं तो हम भी नाचेंगे, वो लोग जुलूस निकाले तो हम भी जुलूस निकालेंगे, वो लोग झंडियां लगाए तो हम भी झंडियां लगाएंगे। देखा देखी मुसलमानों में भी हठधर्मी आती जा रही है। इसलिए इस बात की बेहद सख्त जरूरत है कि इस्लाम को समझे कि इस्लाम क्या है, हमारे नबी ने क्या बताया है। ये रबीउल अव्वल का महीना अल्लाह के नबी के पैदा होने का महीना है। अल्लाह के नबी जब पैदा हुए सारा कुफ्र खत्म हुआ, बिदातें खत्म हुई, नित नए तरीके खत्म हुए, लेकिन हम लोग इसी महीने से बिदातों का अभ्यास शुरू कर दिए। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो ये 2-3 बातें हैं और 2-3 अहम ऐलानात हैं। इंशाअल्लाह नमाज के बाद उन ऐलानात को किया जाएगा, उन ऐलानात को सुनकर जाने की कोशिश करें।